ناظرین آداب، 28 ستمبر 2023 مطابق 12 ربیع الاول کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودنامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ صدر جمہوریہ دربدی مرمو اور نائب صدر جگدیپ دھنکڑ اور لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم پیدائش عید میلاد النبی کے موقع پر شہریوں کو مبارکباد دی ہے اور پیغمبر اسلام کے ہم آہنگی اور بھائی چارے کے پیغام کو یاد رکھتے ہوئے انسانیت کے لیے مل کر کام کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے عید میلاد النبی کے موقع پر ریاستی باشندوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ یہ دن پورے سماج میں امن و ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے نئی ترغیب دے گا۔ کینیڈا اور ہندوستان کے تعلقات میں کشیدگی کے درمیان NIA نے بدھ کو خالستانی دہشت گردوں، گینگسٹروں اور منشیات کے اسمگلروں کے گٹھ جوڑ کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے اور 7 ریاستوں میں 53 سے زیادہ مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ NIA نے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ بدھ کی صبح سویرے قومی تفتیشی ایجنسی یعنی NIA نے پنجاب، ہریانہ، راجستھان، اتر پردیش، دہلی، NCR اور اتراکھنڈ میں 51 مقامات پر بیک وقت چھاپے مارے۔ یہ کارروائی خالستانی دہشت گردوں اور گینگسٹروں کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے کی گئی۔ کینیڈا اور ہندوستان کے درمیان بڑھتی ہوئی سفارتی کشمکش کے درمیان اسے ہندوستان میں NIA کی طرف سے ایک بڑا کریک ڈاؤن قرار دیا جا رہا ہے۔ راجہ بھیا کو اتر پردیش کے پرتاپ گڑھ میں DSP ضیاء الحق کے قتل کیس میں سپریم کورٹ سے جھٹکا لگا ہے۔ سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے اس حکم کو مسترد کر دیا ہے جس میں انہوں نے راجہ بھیا سمیت 4 لوگوں کے خلاف CBI کی بندش کی رپورٹ کو مسترد کرنے کے حکم پر روک لگا دی تھی۔ سپریم کورٹ نے ضیاء الحق کی اہلیہ پروین آزاد کی عرضی پر فیصلہ سناتے ہوئے CBI کو راجہ بھیا کے کردار کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق عراق کے صوبے نینوا میں شادی کی تقریب کے دوران آگ بھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں دولہا دلہن سمیت 114 سے زائد افراد کی موت اور 150 افراد زخمی ہو گئے۔ بہوجن سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ کنور دانش علی نے بدھ کو کہا کہ جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ رمیش بھدوڑی نے پارلیمنٹ میں ان کے خلاف قابل اعتراض الفاظ استعمال کیے ہیں تب سے انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، پیغامات اور جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر وزیر داخلہ امت شاہ اور دہلی پولیس کو ٹیگ کیا اور کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے احمد آباد کی سائنس سٹی میں وائبرینٹ گجرات گلوبل سمٹ کے 20 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقدہ جشن سے متعلق پروگرام کو خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ 20 سال پہلے بوئے گئے بیج نے ایک شاندار اور متنوع وائبرینٹ گجرات کی شکل اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے وائبرینٹ گجرات سمٹ کی 20ویں سالگرہ کے جشن کا ایک حصہ بننے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ سیاحت کے لامحدود امکانات کے ساتھ گرین انویسٹمنٹ کو فروغ دینے کے لیے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اہم سیاحتی مقامات پر صرف الیکٹرک گاڑیوں، ای بس اور ای رکشہ کی سہولیات فراہم کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے بدھ کی دوپہر عالمی یوم سیاحت کے موقع پر منعقد ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈیزل پیٹرول سے چلنے والی گاڑیوں کو نہ چلایا جائے جس کے لیے پرائیویٹ آپریٹرز کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے اتر پردیش کے سیاحتی مقامات پر مبنی نمائش کا افتتاح، اتر پردیش کے سیاحتی مقامات پر مبنی A to Z کتاب کا اجرا، یوتھ ٹورسٹ کلب کی اراکین کو کٹ کی تقسیم اور اتر پردیش کے سیاحت کے معروف کاروباریوں کو تہنیت پیش کی۔ اندور کے شاندار کنونشن سینٹر میں مرکزی وزارت ہاؤسنگ اور شہری امور کے زیر اہتمام 2 روزہ انڈیا اسمارٹ سٹی کانکلیو 2023 میں اتر پردیش نے مختلف زمروں میں 10 ایوارڈ حاصل کیے ہیں۔ بہترین اسمارٹ سٹی کے لحاظ سے اتر پردیش کو ملک کی ٹاپ 3 ریاستوں میں منتخب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آگرہ ملک کا تیسرا بہترین اسمارٹ سٹی بن گیا ہے۔ بدھ کو کانکلیو میں ایوارڈ تقسیم کرنے کی تقریب کے دوران صدر دربدی مرمو نے بہترین ریاستی زمرے میں تیسرے نمبر پر آنے کے لیے UP کو ایوارڈ دیا۔ وہیں نارتھ زون میں وارانسی کو بہترین اسمارٹ سٹی میں نمبر 1 پوزیشن سے نوازا گیا ہے۔ تقریب میں ریاست کے دیگر شہروں کو بھی مختلف زمروں میں اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ گزشتہ سال مرکزی وزارت برائے ہاؤسنگ اور شہری امور کی جانب سے ملک کے 100 اسمارٹ شہروں کے درمیان مختلف زمروں میں ایک مقابلہ منعقد کیا گیا تھا۔
ریاستی حکومت کی جانب سے محکمہ شہری ترقیات کے پرنسپل سیکریٹری امرت ابھیجیت اور اسمارٹ سٹی مشن ڈائریکٹر دھرمیندر پرتاپ سنگھ نے ایوارڈ وصول کیا۔ اتر پردیش کے شہری ترقی اور توانائی کے وزیر اے کے شرما نے صفائی کے لیے شروع کی گئی 154 گھنٹے کی صفائی مہم کے تحت بدھ کو لکھنؤ میونسپل کارپوریشن کے زون 7 کے تحت اسماعیل گنج فرسٹ وارڈ کے ہریر نگر کا معائنہ کیا اور وہاں صفائی کے نظام، نالوں کی صفائی، کچرا اٹھانے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ مقامی لوگوں سے ان کے مسائل سنے۔ وزیر کو اندرا نگر کے اسماعیل گنج فرسٹ وارڈ میں گندگی کی وجہ سے مقامی لوگوں کے ڈینگو سے بیمار ہونے کی شکایت ملی تھی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نظامت فاصلاتی تعلیم یعنی اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ میں رجسٹریشن کی آخری تاریخ 28 ستمبر ہے، جبکہ فیس جمع کرنے کی آخری تاریخ 30 ستمبر 2023 بتائی گئی ہے۔ سیشن 2023-24 میں داخلے کے لیے خواہش مند طلبہ جو ایم اے اردو، ایم اے ہندی، ایم اے انگریزی، ایم اے عربی، ایم اے تاریخ، ایم اے اسلامک اسٹڈی، بی اے، بی کام، بی ایس سی کے علاوہ مختلف ڈپلومہ سرٹیفکیٹ کورسز میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا کے زیر اہتمام دارالعلوم فرنگی محل میں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہونے والے 11ویں جلسے سیرت النبی و سیرت صحابہ اور اصلاح معاشرہ کا اہتمام کیا گیا۔ جلسے کو خطاب کرتے ہوئے مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کہا کہ خدائے کائنات نے اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت خدا تعالیٰ کی آخری شریعت ہے۔ اب قیامت تک کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی۔ آپ نے اسلام کی دعوت رہتی دنیا تک کے لیے دی ہے۔ جلسے کا آغاز دارالعلوم فرنگی محل کے استاد مولانا عبد المغیث کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ نعت پاک کا نذرانہ محمد یعقوب نے پیش کیا۔ جلسے کا اختتام مولانا خالد رشید فرنگی محلی کی دعا پر ہوا۔ درگاہ حضرت مخدوم شاہ مینا شاہ میں مینائی ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام 12 روزہ جشن عید میلاد النبی پیرزادہ شیخ راشد علی مینائی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ جلسے کا آغاز قاری معین الدین نے تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ 12 روزہ جشن عید میلاد النبی کے 11ویں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا آفتاب عالم برکاتی نے کہا کہ حضور اقدس کی سیرت مبارکہ اور آپ کی سنت مقدسہ کی اتباع اور پیروی ہر مسلمان پر واجب و لازم ہے۔ جلسے میں نظامت کے فرائض قاری محمد اسلام قاضی نے انجام دیے۔ صلاۃ و سلام کے بعد مولانا آفتاب عالم کی دعا پر جلسے کا اختتام ہوا۔ اودنامہ میں شائع جہنما خبروں کے مطابق نیو یارک کے اٹارنی جنرل کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اثاثوں کی مالیت بڑھا چڑھا کر پیش کر کے بینکوں اور بیمہ کنندگان کو دھوکہ دینے کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ ایک جج نے سابق امریکی صدر کو دھوکہ دہی میں ملوث قرار دیا ہے۔ نیو یارک کے جج آرتھر اینگرون نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ٹرمپ اور ان کی کمپنی نے بینکوں، بیمہ کنندگان اور قرض دہندگان کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے اثاثوں کو انتہائی حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور ریئل اسٹیٹ کے ٹائکون نے ان لوگوں سے سودے کے لیے اس کا استعمال کیا ہے۔ اپنے 35 صفحات پر مشتمل فیصلے میں ایگرون نے لکھا ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے جمع کرائے گئے مالیاتی گوشواروں میں واضح طور پر دھوکہ دہی والی قیمتیں شامل ہے۔ شام کے حامی جنگجوؤں کی مشرقی شام کے ضلع میں کرد زیر قیادت فورسز کے ساتھ 2 روز سے جھڑپوں کے دوران 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ رواں ماہ کے شروع میں بھی اس علاقے میں ایس ڈی ایف اور مسلح عرب قبائلیوں کے درمیان 10 دن تک جاری رہنے والی لڑائی میں 90 افراد مارے گئے تھے۔ ایتھوپیا کے شمال میں خانہ جنگی ختم ہونے والے تگرے علاقے کے لیے اقوام متحدہ اور امریکہ کی طرف سے خوراک کی امداد بند کرنے کے باعث 1329 افراد فاقہ کشی سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ ماہ مئی میں امداد کی ترسیل بند ہونے کے بعد سے اموات کی تعداد میں ہر ماہ اضافہ ہو رہا ہے۔ وہیں تگرے میں تمام تر اموات کا نصف سے زائد فاقہ کشی سے تعلق رکھتا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا ہے کہ ڈالر کی افغانستان میں غیر قانونی اسمگلنگ نے پاکستان کی معیشت اور روپے کی قدر کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ساتھ ہی عالمی ادارے سے افغانستان کی معیشت اور بینکنگ سیکٹر کی بحالی میں اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی سفیر نے نشاندہی کی کہ جب سے پاکستانی حکام نے ڈالر کی غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن کا آغاز کیا ہے، تب سے پاکستانی روپے میں استحکام اور اس کی قدر میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ افغانستان کی کمزور معیشت کے پاکستان پر پڑنے والے اثرات کو نمایاں کرتے ہوئے منیر اکرم نے عالمی ادارے پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں بینکنگ سسٹم کی بحالی، افغانستان کے بیرون ملک موجود اثاثوں کی ریلیز اور واپسی کے لیے مدد فراہم کرنے اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے مالی مدد فراہم کرے۔ پاکستان کے جنوبی صوبہ سندھ کے ایک گاؤں میں بدھ کو ایک گھر میں راکٹ لانچر کا گولہ پھٹنے سے کم از کم 8 افراد ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ کند کوٹ شہر میں ہونے والے واقعے میں
جاں بحق ہونے والوں میں 5 بچے اور 2 خواتین شامل ہیں۔ موصول ہوئی اطلاع کے مطابق راکٹ لانچر کا نہ پھٹنے والا خول بچوں کو قریبی کھیت سے ملا تھا، جسے وہ لے کر آئے تھے، جو گھر میں آ کر پھٹ گیا تھا۔ سعودی عرب نے واضح کیا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے بغیر مشرق وسطی میں امن ممکن نہیں ہے۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ اسرائیل کو 4 جون 1967 کی حدود میں جانے کا عہد کرنا ہوگا۔ کابینہ نے متفقہ فیصلہ کیا کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے بغیر مشرق وسطی میں امن ممکن نہیں ہے۔ سعودی عرب کے مطالبے کا واحد مقصد فلسطینی عوام کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔